تمام مومنین اکرام سے گزارش ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا جناب کوکب نواب صاحب کے خانے میں۔ آج خمسے کی پہلی مجلس اپنے وقت کی پابندی سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا خطیب اہل بیت عنبر آبدی صاحب قبلہ، مولانا مقصود تشریف لانے والے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت حدیث کسا سے ہونے جا رہا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز ہو سکے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جناب کوکب نواب صاحب کے خانے میں آج خمسے کی پہلی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا حدیث کسا کی تلاوت کے لیے جناب کوکب نواب صاحب سے آئیں اور حدیث کسا سے مجلس کا آغاز کریں۔ آواز بلند نعرے صلوات۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ ان قد دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال علی فاطمہ ان لا اجد فی بعض فقلت له وإذا بالله يا بطم الزب وآية من رسائل اليمني وغطاني بغلط فأسلام الله فضل بك الصحي وغطته بفزرت أنظر إليه بيزم وجهه يتعالى له نورا كان البدر في تمامه وكماله صلوات اللهم صل محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وزاد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يوم فقد السلام يا قرتاني وسلمت فاطمة فقال لي يوم شمن ذكر رادتي فذكرت جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقد نام جدك نائم تحت کے سائے فاقبل الحسن والكسائے وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله تعالى خلا معك تحت هذا الكساء فقال له لك فداخل حضرت علیہ السلام معهم تحت الكساء صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وزاد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يوم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمت فؤادي فقال يوم نشم ذكر رأيت طيب ذكرت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك وحق نائم عن تحت هذا الكساء فأذن حسين عليه السلام الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اقترأ الله تعالى لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نزل لك يا سنة فذاك الله حسين تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وزاد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة أني أشم ذكر رائحة طيبة ذكرت أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم ها ذاك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا من اقترأ الله تعالى لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم لك فدخل علي معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أبدأ بالكساء وقلت السلام عليك أبتا السلام عليك يا رسول الله تعالى أدخل معكم تحت هذا الكساء قال الله كيف دخلت معهم تحت الكساء صلوات اللهم محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة فلم تموت من تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمودية ولا قمر منيرا ولا شمس موزية ولا كيد ولا بارز فالكيس إلا في موته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على آل محمد فقد عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هو النبوة ومعادن
رسالت وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات الله صلی اللہ محمد وآل محمد فقال السلام جربي أتعذرني عن أهبتا إلى ذل يكون معهم سادسا فقال تعالى من الله فوتلهم جبريل وأبدا وكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اقتراه الله إن الله عز وجل يقول السلام ويحفظك بالتأتي والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزيدة ولا كان يدر ولا بعيد ولكن يسأل الله لأجلكم ومحبتكم وقد آذينا ليدخل معكم تحت هذا الكساء فأذنت يا رسول الله ليدخل معكم فقال قد لك فدر جبريل معهم تحت الكساء صلوات الله على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات وآل محمد فقال عليه السلام رسول الله هذا تحت الكساء من الفزع عند الله فقال الذين بعثني بالحق النبي واصطفاني بذل وذكر خبرنا هذا في محافل أجل من شياطين ومحبين إلا وأن نزلت عليهم ونفتحوا الملائكة واستوى لهم إلى أن يتفرقوا صلوات اللهم صل محمد وآل محمد فقال عليه السلام إذا لفظنا وسننا كذلك شياطين فازوا واسدوا ورب الكعبة فقال رسول الله والذين بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة وذكر خبرنا هذا في محافل أجل من الشياطين وما فيهم مهمون فرج الهم ولا مغمون إلا وكشف الله غمه طالب حاجة إلا وقد الله حاجة فقال عليه وسلم لفظنا وسيدنا كذلك شياطنا فازوا واسدوا في الدنيا والآخرة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني صليك محمد من محمد وبقي علي من طرف على بقي فاطمة فاطمة سمود والحسن من تل موسى حسن دين الصالح بقي عائمة تسد الطاهر من الزرود الحسن والسلام يا متبنا الشيعان حضر قدر ما غصب آمين ثم آمين صلى محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لے آئیں. میں گزارش گزار ہوں جناب سمیر صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرے صلوات. عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات. کہ مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہیں، مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہیں، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے. مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہیں، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے. تو کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر پہ ہیں علی تو پش منظر حسین ہے، منظر پہ ہیں علی تو پش منظر حسین ہے. اور فرش عزا بچھا گئیں زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئیں زینب کا شکریہ. ارے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. نعرے صلوات. کہ ہمیں مٹانے کی دھمکیاں تو ہر ایک دیتا ہے، ہمیں مٹانے کی دھمکیاں تو ہر ایک دیتا ہے. کوئی بارود تو کوئی بم مسجد میں پھینک دیتا ہے، ہمیں مٹانے کی دھمکیاں تو ہر ایک دیتا ہے. کوئی بارود تو کوئی بم مسجد میں پھینک دیتا ہے. تو ہم حسینی ہیں ہماری داستاں کربل سے پڑھ لینا، ہم حسینی ہیں ہماری داستاں کربل سے پڑھ لینا. جو ہم سے جنگ کرتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جو ہم سے جنگ کرتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے. نعرے صلوات. کہ ظلم کو جس نے بھی حد سے بڑھا رکھا ہے،
ظلم کو جس نے بھی حد سے بڑھا رکھا ہے، اپنے حصے میں بس دوزخ کا پتہ رکھا ہے۔ اور بغض میں اندھے ہوئے ان شیخوں نے ہاتھ کو اپنے یہودوں سے ملا رکھا ہے، تو پامال کرتے ہیں وہ پاک مکہ کی زمینیں، ارے ملک کو اپنے شرابوں سے سجا رکھا ہے، تو سیرت حیدر سے ان ظلم کے بانی کو فقط ایران نے اوقات بتا رکھا ہے۔ نعرے صلوات۔ کہ نیزے پہ بھی آ جائیں تو بے دم نہیں ہوتے، سر تن سے جدا ہوتے ہیں پر خم نہیں ہوتے۔ نیزے پہ بھی آ جائیں تو بے دم نہیں ہوتے، سر تن سے جدا ہوتے ہیں پر خم نہیں ہوتے۔ تو یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہم قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں ہوتے۔ نعرے صلوات۔ یہ تھے جناب سمیر صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں بہت ہی ادب احترام سے گزارش کروں گا جناب طاہر رضا صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند، نعرے صلوات، نعرے حیدری، چھوٹ رہی پڑ دیں گے مولانا آ گئے۔ نعرے صلوات۔ صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے حسین، پڑا خاک پا مقتل میں سر کٹا حسین، خطائے معاف جو حر کی حسین نے کر دیں، تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پا حسین، جوانی لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرا حسین، منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئیں، جب اپنی گود میں اصغر قرن میں لائے حسین، گرے تھے نرغے
طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا دیا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو اے حسین فرش سے گر کے کیا سجدۂ خدا اے قدیر چلا گلے پر جو خنجر تو مسکرا اے حسین پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پر نے 72 کے زخم کھا اے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین یہ تھے جناب طاہر رضا صاحب جو بارگاہ مولا میں نوحہ پیش کر رہے تھے۔ میں اب بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا انور عابدی صاحب قبلہ سے آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ آواز بلند نعرے صلوات، نعرے حیدری، نعرے حیدری، سلامتی امام زمانہ، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام على أصل الأصول وعقل العقول، كنز الكنوز ورمز الرموز، حقيقة الكتاب وسر الألباب، شرف الاشراف وکنہ الالطاف، ہادینا عن الضلالہ ومخرجنا من الجہالہ، سیدنا ونبینا وشفیعنا وقائدنا ومربینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین آتاہم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، طاطا کل شریف لشرفہم وبخع کل متکبر لطاعتہم وخضع کل جبار لفضلہم وضل کل شیء لہم، والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد
ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صلوات پڑھ دے محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 دفعہ درود، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب شاہد حسین ابن صادق حسین صاحب کی روح الفتوح کو احسان فرما دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ. ایک صلوات اور پڑھنا ہے ذرا محمد و آلہ. عزیزان گرامی، اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس اور عنوان آپ حضرات کے علم ہے یقیناً کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آلہ اور ترویج ولایت. عزیزان گرامی، ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تمہید کے طور پہ اور پھر اس موضوع تمہید میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں صرف کرنا ہے اور اصل موضوع پر پلٹ آنا ہے اور اس کی طرف آ جانا اور گفتگو شروع کر دینی ہے. صرف تمہید کے طور پہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک بقرہ کی جیسا وافع الہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں ارشاد رب العزت اور صبغۃ اللہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اتنا حسین ہوگا جتنا اللہ کا رنگ حسین ہے. اللہ کے رنگ جیسا کون سا رنگ ہوگا، اللہ کے صبغہ جیسا کون سا صبغہ ہوگا. کون سا رنگ اتنا حسین ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا جتنا کہ اللہ کا رنگ ہے، اور جو ہے وہ اللہ کا رنگ جتنا حسین اور جتنا خوبصورت ہے. دیکھیے، رنگ کا جب بھی تصور پیدا ہوتا ہے تو عموماً جو ہے وہ مخلوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ مخلوق میں رنگ پایا جاتا ہے. اب دیکھیے، کسی بھی چیز کے تعارف کے جو مختلف ذرائع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ اس کا رنگ بھی ہوتا ہے. کسی بھی شے کو آپ پہچانتے ہیں تو بعض اوقات اس کے عرض سے، اس کے بعد سے، اس کے طول سے آپ اس کو پہچانتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کا رنگ اس کے تعین کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. تو یعنی ایک بات جو ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ رنگ کسی بھی شے کی معرفت کا سبب بنتا ہے اور ذریعہ بنتا ہے. المختصر، رنگ کے ذریعے کسی شے کا کئی مرتبہ رنگ کے ذریعے کسی شے کا تعین ہوتا ہے اور کسی شے کی معرفت ہوتی ہے کہ کوئی شے ہے تو وہ کیا ہے. رنگ کئی بار بتاتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے کیا ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے، رنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو مخلوق کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خداوند عالم اپنی ذات کی طرف کسی رنگ کی نسبت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اور کون سا رنگ اتنا حسین ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا جتنا اللہ کا رنگ حسین اور اللہ کا رنگ خوبصورت ہے. عزیزان گرامی، جب ہم نے علماء سے پوچھا تو علماء نے یہاں پر ایک بات کہی. ابھی ہم روایات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تفسیر کرنے والوں نے، مفسرین نے جو بات کہی اور علماء نے جو بات کہی وہ کیا کہیں گا کہ صاحب یہ رنگ خدا کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو پھر کس سے تعلق ہے؟ تو ان کا کہ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے وہ فطرت در حقیقت وہ رنگ ہے کہ جس رنگ میں خدا نے اپنے بندوں کو رنگا ہے، اور یہی رنگ در حقیقت خدا کا رنگ ہے. بہت توجہ، یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے جو خدا کا رنگ ہے. یہی فطرت ہے جو خدا کا رنگ ہے. یہ خدا کا رنگ ہے، خدا کا رنگ. عزیزان گرامی، جب ہم نے روایات کی طرف رجوع کیا، اب آگے ہم اپنے موضوع پر اور عنوان پر جب ہم نے روایات کی طرف رجوع کیا، کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کا رنگ کیا ہے؟ ایک بات جو واضح ہے کہ کسی شے کے رنگ کے ذریعے اس کا تعارف ہوتا ہے.
رنگ کے ذریعے اس شے کا تعارف ہوتا ہے، کسی شے کے رنگ کے ذریعے اس شے کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مخلوق کے رنگ کے ذریعے مخلوق کا تعارف ہوتا ہے اور خدا کے رنگ کے ذریعے خدا کا تعارف ہوتا ہے۔ جو مخلوق کا تعارف کرائے وہ مخلوق کا رنگ ہے، اور جو خدا کا تعارف کرائے وہ خدا کا رنگ ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ یہ خدا کا رنگ کیا ہے، خدا کا تعارف کس کے ذریعے ہوتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ خدا کا رنگ کیا ہے اور خدا کا تعارف کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ بہت توجہ، قرآن کہہ رہا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ امام معصوم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے کہ الصبغۃ امیر المؤمنین بالولایت فی المیثاق، یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ صبغہ یہ امیر المؤمنین ہے اس ولایت کے ساتھ کہ جس کا وعدہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے لے لیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ صلوات پر محمد۔ الصبغۃ امیر المومنین بالولایت فی المیثاق، مولا کائنات اللہ کا رنگ ہے، وہ صبغہ ہیں کہ جن کی ولایت کے ساتھ اللہ نے جن کا عہد دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں سے لیا، جو عالم میثاق ہے کہ جب ہم سے عہد لیا گیا اور ہم سے وعدہ لیا گیا۔ دیکھیے یہ اس جملے کو یاد رکھیے گا اور ہم پھر پلٹ کر اس عبارت کی طرف پلٹیں گے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں جس رنگ میں بھیجا، ایک جملہ سن لیجئے، اللہ نے ہمیں جس رنگ کے دنیا میں بھیجا ہے، امام معصوم کی اس تفسیر نے سمجھا دیا کہ وہ رنگ ولایت ہے، وہ ولایت کا رنگ ہے۔ اللہ نے جس رنگ کے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا تھا وہ کیا ہے؟ وہ ولایت کا رنگ ہے۔ اب دیکھیے اسی رنگ پہ برقرار رہنے کا نام ہے اخلاص، اور اسی رنگ میں کسی اور رنگ کو ملا دینے کا نام ہے شرک۔ یعنی آسان ترین تعریف یہ ہے کہ علی کی ولایت کو خالص رکھنا یہ خالص توحید ہے، اور علی کی ولایت میں کسی اور کو شامل کر دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے اب اس پر میں احادیث اور روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، رک رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام نے بہت جلدی سننے جتنے مومنین بھی ہیں، اور ظاہر سے باتیں دیکھیے کہیں بھی فرش عذاب بچھے اور کہیں بھی مجلس کا اہتمام، تو جتنے دکھنے والے سامعین ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ سامعین ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، تو وہ بھی سن رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اس مجلس میں شریک ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی اور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بھی کچھ باتیں جلدی سبق کے طور پہ سن لیں اور اس موضوع کے حوالے سے اور گفتگو تمام۔ دیکھیے مولا کی ولایت، امام ششم اور مولا کی ولایت، اللہ نے عہد لیا اسی ولایت کا، اللہ نے وعدہ لیا اسی ولایت کا، اللہ نے میثاق لیا اسی ولایت کا، اور پھر میثاق جو لیا وہ صرف ہم سے نہیں لیا، صرف آپ سے نہیں لیا، اللہ نے انبیاء تک سے میثاق لیا۔ اور سورہ مبارک آل عمران میں خداوند عالم کہتا ہے کہ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من الکتاب والحکمہ۔ حبیب ذرا یاد کیجئے کہ جب ہم نے گروہ انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، گروہ انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا، انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دے رہے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنا ہے۔ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ اگر تم نے اس عہد سے منہ پھیرا اور اس وعدے سے تم پھرے اور اس میثاق سے تم پھرے تو صرف اتنا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا یہ بات، یہ گفتگو ہم سے نہیں ہو رہی ہے، یہ گفتگو آپ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم جیسے خاکی خاطی بندوں سے نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ آدم سے گفتگو کر رہا ہے اور نوح سے باتیں کر رہا ہے اور ابراہیم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے اور موسیٰ اور عیسیٰ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اپنی معصوم حجتوں سے کہہ رہا ہے، معصوم نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ فمن تولی بعد ذالک، اگر اس عہد سے آپ نے منہ پھیرا اور اس عہد سے آپ نے روگردانی کی اور اس میثاق سے آپ پھرے تو صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ معصوم نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کی نبوتیں چھن جائیں گی، نہیں، فمن
ومن تولی بعد ذالک، اگر آپ نے اس عہد سے منہ پھیرا اور آپ نے اس وعدے سے آپ پھرے اور اس میثاق سے پھرے تو کیا ہوگا؟ آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس لفظ کی گہرائی اور گہرائی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کی جو گریوٹی ہے اسے ذرا درک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے لفظ فاسق استعمال کیا ہے کہ اگر اس عہد سے اور اس میثاق سے آپ پھرے تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق یاد رکھیے، ہم کسی مومن کو بھی مطلقاً فاسق نہیں کہہ سکتے اس کے اعمال کی بنا پر۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، امام معصوم سے سوال ہوا تھا کہ مولا، میں بالمفہوم روایت نقل کر رہا ہوں، مولا ایک بندہ ہے آپ کا چاہنے والا ہے لیکن اعمال میں خرابی پائی جاتی ہے، کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے؟ امام نے فرمایا نہیں کہہ سکتے، کہنا ہے تو کہو کہ فاسق الاعمال ہے، اعمال میں فاسق ہے لیکن طیب الروح ہے، اس کی روح پاک ہے۔ اعمال میں فسق ہے لیکن روح میں طہارت ہے، اعمال میں فسق ہے لیکن جو ہے وہ نفس پاک ہے، اس کا باطن پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ درست ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو پھر مطلقاً ایک مومن کو بھی فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اللہ یہاں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس وعدے سے آپ پھرے اور اس عہد سے آپ نے روگردانی کی تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ عہد اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا، آپ کو اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا ہے۔ یعنی قرآن نے یہ بات سمجھا دی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار ہمارے نبی کی نبوت پر ہے اور ہمارے رسول کی رسالت پر ہے۔ اگر ہمارا نبی ہے تو آدم بھی نبی ہیں اور نوح بھی نبی ہیں اور ابراہیم بھی نبی ہیں اور موسیٰ و عیسیٰ بھی نبی ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں جس عقیدے پر منحصر ہے وہ عقیدہ ہمارے نبی کی نبوت اور ہمارے رسول کے رسالت کا ہے۔ ہم نے قرآن سے یہ بات سمجھی اور پھر قرآن ہی سے سوال کیا کہ یہ سارے جتنے نبی ہیں ان کی نبوتیں منحصر ہیں ہمارے رسول کے رسالت پر، لیکن اے قرآن ذرا یہ بھی تو بتلا کہ کیا ہمارے رسول کی رسالت بھی کسی شے پر منحصر ہے؟ تو آواز قرآن آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ یعنی دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور نتیجہ یہی ملتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں جس عقیدے پر منحصر ہیں اس عقیدے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی رسالت جس عقیدے کی وجہ سے بچی ہے اس عقیدے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے دو تین باتیں جو ہم نے اس منزل پہ آپ کی خدمت میں کی ہے انہیں ذہن نشین رکھیے گا، اور مجلس یہیں سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ یہیں پہ آگے تمام ہوگی۔ اب آئیے امام ششم اور ترویج ولایت سنیے کس طریقے سے ترویج ولایت۔ اب یہ بنیاد یاد رکھیے، اللہ نے عہد لیا، رسالت کا عہد لیا، ولایت کا عہد لیا، اپنی توحید کا عہد لیا، اور کائنات کی ہر شے سے یہ عہد لیا گیا اور ہر شے سے یہ وعدہ لیا گیا۔ پہنچے کتاب احتجاج میں یہ روایت موجود ہے، شیخ تبرسی نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک مولا کے چاہنے والے امام ششم کے بارگاہ میں آئے اور سنیے کس طریقے سے ترویج ولایت ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ولایت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ساری بنیادیں اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اس کے بعد صرف روایات سنیے، اس سے حدیث سنیے اور جلدی سن لیجئے کہ امام ششم کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہنے لگے فرزند رسول۔ وہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا ابھی آپ کو کون کہتے ہیں۔ وہ کہتے کہ جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو رسول اللہ نے عرش پہ دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر فلاں کا نام
लिखा हुआ है और उस साथ में लिखा हुआ है कि फलां सिद्दीक है। बहुत तवज्जो, किताब एहतिजाज में ये रवायत मौजूद है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम की बारगाह में आए, आगे कहने लगे मौला फलां, आप सुनिए तरवीज विलायत किस तरीके से हो रही है। मौला वो कहते हैं कि अर्श पर जब रसूलुल्लाह मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने अर्श पे देखा, लिखा हुआ कि कलमा तौहीद लिखा था, कलमा रिसालत लिखा था, और फिर लिखा हुआ था कि फलां सिद्दीक है। अब इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम ने जैसे ये सुना फरमाया सुबहान अल्लाह। देखिए ये सुबहान अल्लाह, इस सुबहान अल्लाह के लिए आप जितनी दफ़ा भी सुबहान अल्लाह कह दें, इस सुबहान अल्लाह का हक अदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात देखिए सुबहान अल्लाह कहने के भी मौका व महल होता है। कभी सुबहान अल्लाह बाब मिदहत में कहा जाता है और कभी बाब तान में सुबहान अल्लाह कहा जाता है। यहाँ पर इमाम ने जिस अंदाज में सुबहान अल्लाह कहा, वो सुबहान अल्लाह यानी उस पर गौर करने वाला है कि अच्छा ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, खैर देखना अगर वक्त मिलेगा तो सुबहान अल्लाह की थोड़ी और तशरीह कर दूंगा कि ये सुबहान अल्लाह के माने क्या हैं उन्हीं के रवायात की रोशनी में। लेकिन बहरहाल अभी आगे बढ़ो ताकि रवायत मुकम्मल कर दूँ। इमाम ने फरमाया यानी ये सुबहान अल्लाह मंजिल बरात पर है और मंजिल तबर्रा पर है और मंजिल तान पर है कि इमाम फरमा रहे सुबहान अल्लाह। अरे इमाम फरमा रहे सुबहान अल्लाह, उन्होंने हर चीज बदल दी, ये भी बदल दिया। बहुत तवज्जो। इमाम से कहा क्या कि अर्श पे कलमा तौहीद, कलमा रिसालत लिखा है, वो फला सिद्दीक ये लिखा। इमाम फरमा रहे सुबहान अल्लाह, उन्होंने हर चीज बदली, ये भी बदल दिया। देखिए इस जुमले को समझिए, हर चीज बदली, हर चीज बदली, हर चीज बदली। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि साहब सब कुछ तो एक है, सिर्फ जुज़ियात का फ़र्क है, सिर्फ जुज़ियात का फ़र्क। अरे बस वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया, बस थोड़ा सा फ़र्क आ गया, सब कुछ तो एक है, सब एक है, खुदा भी एक है, रसूल भी एक है, किताब भी एक है, सब एक है। अच्छा ये हम कह रहे हैं कि सब एक है, लेकिन जिनका ये मजहब है और जिनका ये दीन है उनसे अगर पूछा जाएगा कि कितना एक है तो छठे इमाम ही के अल्फाज हैं और इमाम शशुम ही के लफ्ज़ हैं कि इमाम ने फरमाया इन्होंने, अब किन्होंने, जिन्होंने ये अकीदे रखे उनका जिक्र हो रहा है। इमाम फरमा रहे इन्होंने सिवाय काबे की तरफ मुंह करने के किसी मसले में भी रसूल की पैरवी नहीं की है। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी मसले में, न तौहीद में, न रिसालत में। आप सोचिए ये कैसा खुदा है कि जिसका पांव क़यामत के दिन जहन्नम में जा रहा है। वो कैसा खुदा है जो हर शब जुमा अर्श से उतर के चला आ रहा है। रिसालत के बाब में आइए तो नऊज़ बिल्लाह ऐसा कौन सा रसूल है कि जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं? हाँ क्या यानी किस बाब में, यानी इत्तेफाक किस बाब में हो। इमाम फरमा रहे इन्होंने सिवाय काबे की तरफ रुख करने के किसी मसले में भी रसूल की पैरवी नहीं की है। और इस मंजिल पर इमाम शशुम फरमा रहे जब कहा जा रहा है कि अर्श पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, कलमा तौहीद लिखा है और कलमा रिसालत लिखा है और लिखा हुआ फला सिद्दीक, तो इमाम ने फरमाया सुभान अल्लाह, उन्होंने हर चीज बदली, हत्ता कि ये भी बदल दिया। अब यहां से इमाम के अल्फाज सुने और समझता हूँ उस मजलिस का ये शायद एक तबर्रुक हो, इसको लौहे दिल पे तहरीर कीजिएगा। इमाम एक मरतबा उनकी तरफ देखे, मुतवज्जे हुए और फिर इमाम फरमा रहे, अब सुनिएगा हकीकत क्या है। तो हकीकत ही है, इमाम फरमा रहे लम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्ल अर्शा फ़कतब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। मौला फरमा रहे अल्लाह ने जब अर्श को खल्क़ किया तो अर्श पे लिखा कलमा तौहीद लिखा, कलमा रिसालत लिखा और लिख दिया कि अली अमीरुल मोमिनीन यानी कलमा विलायत लिखा हुआ। और आगे अब सुनिए, अब रवायत बहुत तुलानी है, हमसे सुन लीजिए। इमाम ने फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अर्श कतब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मा फ़कतब अलैहि मजरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन।
المؤمنین لما خلق اللہ عز وجل الکرسی فکتب علی قوائمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین لما خلق اللہ عز وجل اللوح فکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین لما خلق اللہ عز وجل القلم فکتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین لما خلق اللہ عز وجل الشمس فكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين لما خلق الله عز وجل القمر فكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين لما خلق الله عز وجل إسرافيل فكتب على جبهيه لا إله إلا الله فكتب على جهتيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين لما خلق الله عز وجل جبرائيل فكتب على جناحيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين لما خلق الله عز وجل السماوات فكتب على أكتافها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين لما خلق الله عز وجل الأرضين وكتب على طباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين صلوات پڑھیں اور ترجمہ سننے بعد محمد کہاں کہاں ولایت ہے اور کہاں کہاں ذکر امیر المومنین. کیا کہا تھا کہ رسول نے نعوذ باللہ دیکھا کلمہ توحید ہے کلمہ رسالت دیکھا وہ فلا صدیق. امام نے فرمایا ہر چیز بدل دی, یہ بھی بدل دیا. سبحان اللہ. اب امام فرما رہے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا تو عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. کلمہ توحید ہے, کلمہ رسالت ہے, کلمہ ولایت ہے. فرمایا جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا تو کرسی کے پایوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. پھر امام فرمانے جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا تو آسمانوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. زمین کو خلق کیا تو زمین پہ بھی یہی لکھا, لوح کو خلق کیا تو لوح میں بھی یہی لکھا, قلم کو خلق کیا تو قلم پہ بھی یہی لکھا. فرماتے اسرافیل کو خلق کیا تو اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جبرائیل کو خلق کیا تو جبریل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. پانی کو خلق کیا تو پانی کے بہاؤ میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. آسمانوں کو خلق کیا تو آسمانوں پہ یہی لکھا, زمینوں کو خلق کیا تو زمینوں پہ یہی لکھا. اور جب کائنات کے مختلف اشیاء کا ذکر کر چکے اب امام نے ظاہراً سامنے مخاطب کو راوی ہے لیکن امام کی پیش نظر قیامت تک آنے والا ہر ایک جعفری ہے جو خود کو مکتب امام صادق سے وابستہ کرتا ہے. امام نے ہر اس جعفری کی طرف دیکھ کر کہا اور اسے مخاطب کر کے کہا اذ قال احدکم. اب سنیے ترویج ولایت امام نے کس طریقے سے کی ہے. قیامت تک آنے والے ہر مکتب امام صادق کے پیروکار سے مخاطب ہو کر امام نے فرمایا اذ قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. جب بھی تم میں سے کوئی بھی توحید کی گواہی دے, رسالت کی گواہی دے, اسے چاہیے کہ فوراً علی کی ولایت کی گواہی دے, علی کے امیر المومنین ہونے کی گواہی دے. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے یہ جو ہماری بارگاہوں سے اور مساجد سے اشہد ان علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ امام صادق کی وصیت پہ عمل ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات پر محمد ہوا عزیزان نے کرا. اور پھر امام نے جو درسگاہ قائم کی جہاں ایک وقت میں 4000 شاگرد امام معصوم کے. آپ سوچیں ذرا, یہ کوئی معمولی یہ کوئی عام بات ہے. اب اس پر بہت زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چونکہ پھر بات موضوع سے کہیں اور چلی جائے گی. میں نہیں رکنا چاہتا اس پر بہت دیر تک, لیکن یہ آپ سوچئے گا گھر جا کر. آج آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں اگر پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن آپ لیں
اور اب کسی بھی آپ کہہ دیں کہ فلاں سبجیکٹ میں PhD کرنا چاہتا ہوں تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، آپ ان کے سپرویژن میں اپنے PhD تھیسس لکھیے، فلاں علم کے لیے فلاں کے پاس جائیے، فلاں علم کے لیے فلاں کے پاس جائیے۔ آج اتنی ترقی کے بعد مختلف علوم کے لیے یونیورسٹیز کو مختلف گائیڈز اور سمجھ لیجئے کہ اسکالرز رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ الگ الگ شعبے سے لوگ آتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کیسی یونیورسٹی تھی ہماری جان قربان، کہ جہاں ایک وقت میں پڑھنے والے 4000 اور پڑھانے کے لیے الگ الگ گائیڈز کو نہیں رکھا گیا تھا، وہ گائیڈ بھی وہ تھا کہ جسے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا تھا۔ وہ ایک ہادی 4000 طلاب کو کہ جو ہے وہ ان کو سیراب کر رہا تھا، ان کو علم سے سیراب کر رہا تھا، معارف سے سیراب کر رہا تھا۔ بلکہ منزل وہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا، اور جب میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے سنا ایک وقت پہ 900 افراد، جو حضرات مسجد کوفہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کتنی بڑی مسجد ہے، اس میں کتنی جگہ ہے۔ 900 افراد کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک پڑھنے والا ہوں، میں ایک بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، تو بیان کرنے والے کا نمبر تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی مجلس کتنے آدمی پڑھ رہے تھے، یعنی کون مجلس خطاب کر رہا تھا، اس طریقے سے تو بیان ہو سکتا ہے، لیکن سننے والے کتنے ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کی تعداد یہاں پہ فرض کر لیجئے کہیں سننے والوں کی تعداد 10 ہے، کہیں سننے والوں کی تعداد 100 بھی ہو سکتی ہے، کہیں سننے والوں کی تعداد 1000 بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ تو محدود نمبر نہیں ہے نا۔ بیان کرنے والوں کا نمبر کہ پڑھنے والے کتنے تھے یہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، سننے والے کتنے تھے ان کا تو نمبر ہی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ کہ راوی کہتا ہے میں جب مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے سنا ایک وقت میں 900 افراد بیان کر رہے تھے، ہر فرد کے گرد کئی افراد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اب سننے والے کتنے تھے ہم نہیں جانتے، بیان کتنے کر رہے تھے وہ ہم جانتے۔ وہ کہتے ایک وقت میں 900 افراد بیان کر رہے تھے، اور شان کیا تھی، ہر فرد کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد۔ یہ وہ بات ہے جو مجھ سے میرے مولا امام جعفر صادق نے بیان کی۔ اچھا یہ جو سارے جمع تھے تو یہ کیا بیان کر رہے تھے؟ دیکھیے سب مختلف علوم، کوئی حدیث، کوئی فقہ، ہاں آپ سمجھئے، کوئی معارف کے درس دے رہا ہے، مختلف علوم پڑھائے جا رہے ہیں، صرف دینی علوم نہیں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، مختلف علوم پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی طب پڑھا رہا ہے، کوئی کیمیا پڑھا رہا ہے، کوئی جفر پڑھا رہا ہے، مختلف علوم پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ اور ان سب کی روح کیا ہے؟ اب وہ سن لیجئے، وہ امام نے خود ہی بیان کیا کہ جو کچھ پڑھایا ہے اس کی روح اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اگر یہ ہے تو سب ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں ذرا؟ نہیں وہ روح اور وہ کیا ہے؟ تو پھر اب فرمایا امام نے جو روایتیں آپ بیان کرتے تھے نا، ان روایتوں کی، ان حدیثوں کی، دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ تمام معصومین میں 14 معصوموں میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس امام معصوم سے ہم تلک روایات پہنچی ہے وہ چھٹے امامی ہیں، اور امام فرما رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ پوچھا گیا امام سے کہ مولا ایک شخص ہے جو خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب عبادتیں کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو آپ کی حدیثوں کو نقل کرتا ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اب سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ان دونوں میں سے ایک شخص بہت عبادت گزار ہے اور ایک شخص ہے جو آپ کی روایتوں کو نقل کرتا ہے، آپ کی حدیثوں کو بیان کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا الراویۃ لحدیثنا یشد بہ قلوب شیعتنا افضل من 1000 عابد۔ امام فرماتے ہیں ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والا، کون سی حدیثیں؟ وہ حدیثیں جو ہمارے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے شیعوں کے دل کس چیز سے مضبوط ہوتے ہیں؟ شیعوں کے ذکر علی، شیعوں کے دل علی کی ولایت سے مضبوط ہوتے ہیں، امیر المومنین کی ولایت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا جیسے شب قدر، ابھی گزشتہ ماہ شب قدر گزری ہے، تو شب قدر کی شان کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ نے نہیں بتایا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ایک بندہ خوب عبادتیں کر رہا ہے، ایک
ایک بندہ ہے جو آپ کی حدیثیں نقل کر رہا ہے. ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ امام نے فرمایا الراویۃ لحدیثنا یشد بہ قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والا، ایسی حدیثیں جو ہمارے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرتی ہے، ایسی حدیثوں کو روایت کرنے والا 1000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. جیسے وہاں پر نہیں بتایا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے، ویسے یہاں پہ بھی امام نے نہیں بتایا کہ ایسا راوی 1000 عبادت گزاروں سے کتنا بہتر. عزیزان گرامی، انہی راویوں میں سب سنیے ترویج ولایت کس طریقے سے ہو رہی ہے. جتنے شاگرد ہیں امام کے، بالخصوص کچھ نام جو سر فہرست نظر آتے ہیں. حضرت ہشام ابن حکم، ہماری جان قربان ہشام پر، کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں ہشام ابن الحکم الرائد حقنا. ارے ہشام ہمارے حق کا علم بردار ہے. من تبعہ تبعنا، جس نے اس کی پیروی کی اس نے ہماری پیروی کی. کیا مرتبہ ہے. حضرت ہشام، حضرت مفضل، حضرت ابو بصیر، حضرت محمد ابن مسلم، حضرت برید، حضرت حمران ابن عیون، حضرت زرارہ ابن عیون، کتنی لمبی فہرست ہے. حضرت مومن طاق، بزرگ امام کے اصحاب، یہ جتنے تھے یہ سب کیا کرتے تھے. اب سن لیجئے، یہ پورا امام نے جو ترویج ولایت کا ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کو بس جلدی سے سن لیجئے کہ کس طریقے سے ترویج ولایت ہو رہی ہے. ایک دن ہے کہ ابو بصیر امام کی خدمت میں آ رہے ہیں. اچھا، ابو بصیر کی ایک کنیت تو آپ جانتے ہیں، ابو بصیر مشہور ہے، حضرت ابو بصیر بڑا مشہور نام ہے. دوسری آپ کی ایک اور کنیت تھی ابو محمد، اور امام اکثر پیار سے ابو بصیر کو ابو محمد کہتے تھے. ایک دن آئے ابو بصیر، دیکھا مولا نے کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. ابو بصیر کیا ہو گیا؟ میں اپنے لفظوں میں اس مفہوم کو بیان کر رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ مولا ڈرتا ہوں، خوف ہے کہ لمحہ لمحہ قبر قریب آ رہی ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. بہت توجہ، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. بہت طولانی حدیث ہے، بہت طولانی. میں نے شروع میں سوچا تھا کہ اس مجلس میں وہ مکمل روایت پڑھوں گا، لیکن وہ نہیں ہو پائے گی. تو 2-3 جملے اس روایت سے سنیے. بہت طولانی حدیث ہے. جب ابو بصیر آئے نا کہ مولا ڈرتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ڈرتا ہوں، خوف ہے. اس خوف نے میرا یہ حال کر دیا. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو بصیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ان اللہ یکرم الشباب منکم ویستحی من الکہول. اے ابو بصیر، اللہ تمہارے جوانوں کا احترام کرتا ہے. سنیے گا غور سے. تمہارے بزرگوں کا اکرام کیا جاتا ہے، جوانوں کا اکرام کیا جاتا ہے، بزرگوں سے حیا کی جاتی ہے، جوانوں کا اکرام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے، یہ انتظام ہے. تو ابو بصیر کہنے لگے مولا اللہ کیسے ہمارے، یعنی ہمارے جوانوں. اب دیکھیے، یعنی قیامت تک جتنے بھی جعفری آنے والے ہیں امام سب کو شامل کر رہے ہیں اس میں. سامنے ابو بصیر ہیں، لیکن امام کی نظروں میں جو بھی ان کے دامن سے متمسک ہے اور ان کی ولایت سے متمسک ہے، ہر وہ شخص ہے. اور امام سب کے لیے فرما رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تمہارے جوانوں کا احترام کرتا ہے، تمہارے بزرگوں سے حیا کرتا ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا جوانوں کا احترام ہوتا ہے یعذبہم. اللہ جوانوں کا احترام یوں کرتا ہے کہ ان پر عذاب نہیں نازل کرتا، اور بزرگوں کا احترام یوں کرتا ہے کہ ان یحاسبہم. جوانوں پر عذاب نہیں ہوتا اور بزرگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوتا. غور فرمائیے، نہ ان کا عذاب ہے نہ ان کا حساب و کتاب ہے. ابو بصیر کہنے لگے مولا احاذا لنا عمل اہل التوحید، احاذا خاصۃ لنا عمل اہل التوحید. مولا یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ ہمارے لیے مخصوص ہے، یعنی جو آپ کے مکتب سے وابستہ ہے، جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، جو آپ کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں، آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں. مولا یہ ہمارے لیے مخصوص ہے یا یہ تمام اہل توحید کے لیے جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اسے یہ شرف مل جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، یہ تم سے
سے مخصوص ہے، دون ھذا الخلق، یہ ساری مخلوق ایک طرف ہے، اور اس پوری مخلوق میں جو تم تھوڑے سے افراد ہو نا، علی ولی اللہ پڑھنے والے، ہمارے دوستوں سے دوستی رکھنے والے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے، یا حسین کر کے ماتم کرنے والے، تم ہو جو تھوڑے سے افراد ہو، تم ہو جو اس میں مخصوص ہے۔ اللہ تمہارے بزرگوں کا بھی احترام کرتا ہے، تمہارے جوانوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور پھر امام نے جملہ فرمایا، ان سارے لوگوں سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں نا، امام فرما رہے کہ یہ بھی رافضی ہیں۔ کن معنوں میں؟ کہ رفض کسے کہتے ہیں؟ رفض کہتے ہیں انکار کرنے والا، جھٹلانے والا، انکار کرنے والا۔ امام فرماتے ہیں کہ رفض الناس الخیر ورفضتم الشر، امام فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی رفض کیا ہے، یہ بھی رافضی ہیں، اور تم نے بھی رفض کیا ہے، اور تم بھی رافضی ہو، بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے خیر کا انکار کیا ہے، تم نے شر کا انکار کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ بھی رافضی اور تم بھی رافضی ہو، فرق یہ انہوں نے خیر کو رد کیا ہے، تم نے شر کو رد کیا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں افترق الناس فرقتن، امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا دیے، وتشعبوا کل شعبۃ، لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنا دیے، لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے۔ لیکن ان شعبتم مع اہل بیت نبیکم، لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، لیکن تم وہ ہو کہ جو اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ رہے، جہاں وہ گئے وہیں تم گئے۔ انتم واللہ المرحومون، قسم خدا کی اے ابو بصیر، قسم خدا کی، ارے تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جن پر اللہ رحم کرے گا۔ المتقبل عن محسنکم، ارے تم ہی وہ لوگ ہو کہ جن کی نیکیاں اللہ قبول کرتا ہے۔ المتجاوز عن مسیکم، تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جن کی خطاؤں کو اللہ درگزر کرتا ہے۔ اور پھر امام نے عجیب جملہ کہا، وہ جملہ سنیے گا۔ امام فرماتے جب اتنے فضائل پڑھ چکے، شیعوں کے فضائل امام پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ، یعنی قیامت تک ہم مولا کی جتنے فضائل پڑھتے رہے، اس ایک حرف کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو امام نے ہمارے فضائل میں کہا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام فضائل پڑھ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے، اور پھر کہہ رہے ہیں عجیب جملہ ہے، جب اتنے فضائل پڑھ چکے کہ تم وہ ہو کہ جن پر اللہ رحم کرے گا، تم وہ ہو کہ جن کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، تم وہ ہو کہ جن کے گناہوں کو درگزر کیا جاتا ہے۔ انتم واللہ المرحومون، قسم خدا کی تم ہی وہ ہو جن پر اللہ رحم کرے گا۔ اب امام فرما رہے عجیب جملہ، اس جملے کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ امام پیار سے ابو بصیر کو کیا کہتے تھے؟ ابو محمد۔ اب امام فرما رہے حل سررتک یا ابا محمد، اے ابو محمد کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ اس جملے، قربان جاؤں امام کے اس کرم پر، آپ اس جملے کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ حل سررتک یا ابا محمد، اے ابو محمد کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ تو ابو بصیر پلٹ کے کہتے ہیں جعلت فداک زدنی یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، مولا تھوڑا اور بیان کیجئے۔ امام پھر شیعوں کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حل سررتک یا ابا محمد، اے ابو محمد۔ حدیث بہت طولانی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ پوری پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن پوری نہیں پڑھ پاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے، بس وہ بہت طولانی ہے۔ سلسلہ یہی ہے کہ امام شیعوں کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں اور ابو بصیر سے پوچھتے حل سررتک یا ابا محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کیا اے ابو محمد؟ وہ پلٹ کے کہتے جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، زدنی اے میرا مولا اور بیان کیجئے۔ امام دوسری فضیلت پڑھتے اور پھر کہتے حل سررتک یا ابا محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ وہ کہتا مولا قربان جاؤں اور بیان کیجئے۔ امام تیسری فضیلت پڑھتے شیعوں کی اور پھر کہتے کیا میں نے تمہیں خوش کیا، کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ کئی مقامات پر مسلسل وہ حدیث بہت طولانی، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو وہ مکمل روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام بار بار کہتے رہتے ابو بصیر سے ابو بصیر اے ابو محمد کیا میں نے تمہیں خوش کیا، کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ یہاں پر آج بعض افراد آگے ارے صاحب وہاں تو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، وہاں تو علی علی ہو رہا ہے، ارے وہاں پہ مت جائیے، وہاں تو لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ ارے صاحب لوگوں کو نہیں خوش کیا جا رہا، یہاں مومنین کو خوش کیا جا رہا ہے، اور یہ طریقہ ہمیں خود امام ششم نے سکھایا ہے۔ شیعوں کے فضائل، شیعوں
دلوں کو سنا رہے ہیں، مومنین کے فضائل مومنین کو سنا کے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں خوش کیا، کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ امام سمجھا رہے کہ دیکھو مومنین کے فضائل پڑھ کے مومنین کو خوش کرنا جب اتنی بڑی عبادت ہے تو امیر المومنین کے فضائل پڑھ کے مومنین کے دلوں کو خوش کرنا کتنی بڑی عبادت۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد مولا نے ایک جملہ اس میں کہا تھا قرآن مجید کے اندر، بہت آیتیں اس میں پڑھی ہیں اور بہت آیات کی تفسیر کی ہے، وقت نہیں ہے۔ ایک آیت سنیے اس میں سے کہ مولا نے فرمایا تھا من المؤمنین رجال، اب میں نے جو تمہید میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی میں نے کہا تھا انہیں محفوظ رکھیے گا پھر کام آئیں گی۔ امام نے فرمایا تھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مولا فرماتے ہیں مومنوں میں سے ایسے بھی مرد ہیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید سورہ مبارک احزاب غالباً آیت نمبر 23 ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے بھی مرد ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں۔ منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں من قضا نحبہ، جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیا آیت ہے، آپ لفظوں پہ غور کیجئے، یعنی یہ تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف معجزہ ہوتا ہے، لیکن بالخصوص اس آیت پہ ذرا غور کیجئے۔ مومنوں میں ایسے بھی مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، کچھ وہ ہیں جو وعدہ پورا کر چکے، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ وعدہ پورا کرے۔ اور پھر خدا بند عالم فرماتا ہے کہ اس میں ایک وہ بھی گروہ ہے کہ جس نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اس عہد میں، جو وعدہ اللہ نے لیا تھا اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ مومنوں میں وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا، کچھ وہ ہیں کہ جو وعدہ پورا کر چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ابھی بھی منتظر ہیں، انتظار میں کہ وعدہ پورا کر دیں۔ اس آیت کو امام ابو بصیر کے سامنے تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ انکم، اے ابو بصیر، یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں میں سے ایسے بھی مرد ہیں جنہوں نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا؟ اے ابو بصیر، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو وعدہ اللہ نے ہماری ولایت کے متعلق لیا تھا۔ بہت توجہ، تم ہو جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو اللہ نے، آپ سب جانتے ہیں عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، عالم الست میں وعدہ لیا، عالم ذر میں وعدہ لیا، عالم میثاق میں وعدہ لیا، وعدوں پہ وعدے لے لے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تم ہو کہ جو اس وعدے پر برقرار رہے ہو، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ ہماری ولایت کے ذریعے۔ اب سنیے ترویج ولایت امام کس طریقے سے کر رہے ہیں، ہماری ولایت کے ذریعے۔ اور پھر جب کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی، امام فرما رہے وَلَمْ تَسْتَبْدِلُوا بِنَا غَيْرَنَا، ارے اس سے بڑا شرف تمہارا کیا ہوگا کہ تم نے ہمیں ہمارے غیر سے نہیں بدلا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے آپ حضرات بر محمد وآلہ۔ اب گھر جا کے سوچئے گا اس جملے میں کہا کیا گیا کہ ہمیں ہمارے غیر سے نہیں بدلا ہے۔ خدا ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے کہ مرتے مرتے مر جائیں مگر آل محمد کو ان کے غیر سے نہ بدلیں۔ سمجھ میں مرنا مر جائیں اس عقیدے پر، لیکن کبھی وہ دن نہ آئے کہ آل محمد کو ان کے غیر سے کبھی بدلنا پڑے۔ تم وہ کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے غیر سے نہیں بدلا ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے ترویج ولایت کی ابو بصیر سے کہ اب ابو بصیر، اب سنیے، صرف یہ تو میں نے مثال کے طور پہ ایک ابو بصیر کا نام لیا، نہیں تو یہی معاملہ سارے اصحاب کے ساتھ تھا، سارے اصحاب کے ساتھ، سب کی تربیت اسی طریقے سے امام نے کی ہے۔
بار بار پوچھتے رہے ابو بصیر سے حل سررتک یا ابا محمد، حل سررتک یا ابا محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ وہی ابو بصیر کہاں کے رہنے والے؟ ابو بصیر عراق کے رہنے والے۔ امام کہاں ہیں؟ امام حجاز میں۔ امام کہاں ہیں؟ امام مدینہ منورہ میں۔ روایتیں کہتی وہی ابو بصیر امام کی بارگاہ سے یہ درس ولایت لے کر اٹھے، اب جہاں جا رہے ہیں وہاں ترویج ولایت کر رہے ہیں۔ سنیے امام صادق کا نظام ہے، ترویج ولایت صرف امام صادق تک محدود نہیں ہے، ان کے جتنے شاگرد ان کی بارگاہ سے تیار ہو کے نکلے ہیں وہ تمام شاگردوں، ان تمام شاگردوں کا یہی دستور ہے اور یہی طریقہ ہے کہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں ترویج ولایت ہو رہی ہے، وہاں پیغام ولایت پہنچایا جا رہا ہے۔ امام کے صحابی حضرت ابو بصیر حجاز سے نکلے، عراق پہنچے، غالباً بصرے کے رہنے والے تھے، بصرے پہنچے، غالباً بصرے کا ہی ذکر ہے۔ ان کا ایک دوست تھا، ایک چاہنے والا تھا، ایک دوست تھا، ایک ملنے والا تھا جو شیعہ نہیں تھا۔ ابو بصیر نے پیغام ولایت اس تلک پہنچایا، جو پیغام ولایت امام ششم سے ملا تھا وہی پیغام ولایت اپنے اس جاننے والے تک پہنچایا، اسے دلائل دیے، اسے مطمئن کیا، وہ مطمئن ہوا حضرت ابو بصیر کے دلائل سے، اور میں اپنے لفظوں میں اس مفہوم کو نقل کر رہا ہوں، یعنی ابو بصیر کی وجہ سے اس نے کلمہ ولایت زبان پہ جاری کیا، ابو بصیر کی وجہ سے وہ مولا سے متمسک ہوا۔ ابو بصیر، اب سنیے امام صادق کا ترویج ولایت کا نظام کہاں تک پھیل رہا ہے اور کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ابو بصیر جو امام معصوم کی بارگاہ کے شاگرد تھے اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے صحابی تھے، وہ جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ ولایت کی خوشبو لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں لوگوں تک پیغام ولایت پہنچا رہے ہیں، اپنے اس جاننے والے کو جو ہے وہ مکتب آل محمد سے آشنا کیا، اس سے کلمہ ولایت پڑھوایا۔ اب وہ عراق میں رہ رہا ہے، امام مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر روایتیں کہتی ہیں کہ وہ جس سے کلمہ پڑھوایا تھا ابو بصیر نے، اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اب لگنے لگا کہ جو ہے وہ مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، موت قریب آ گئی۔ اچھا، ابو بصیر اپنے بارے میں امام سے سن چکے تھے کہ موت کا ڈر تھا اور موت کا خوف تھا، اور امام کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو امام نے وہ تفصیلی حدیث تعلیم دے دی اور امام نے ارشاد فرما دی، اس میں بار بار سمجھایا کہ تم پر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کس پر رحم کرے گا، تمہارے اعمال قبول نہیں کرے گا تو کس کے اعمال قبول کرے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر نہیں کرے گا تو کس کی خطاؤں کو درگزر کرے گا۔ ابو بصیر اتنا مطمئن ہو چکے تھے کہ اب جب اپنے اس دوست کے پاس پہنچے جو نیا سمجھ لیجیے کہ شیعہ ہوا تھا اور ابو بصیر کی وجہ سے شیعہ ہوا تھا، اس کے لیے موت کا وقت، اور اس نے امام کی زیارت کبھی نہیں کی ہے، امام کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ابو بصیر سے وہ مرحلہ وصیت میں آ کر ابو بصیر سے کہنے لگتا ہے، وصیتیں کرنے کے بعد کہ ابو بصیر، میں اپنے لفظوں میں اس مفہوم کو نقل کر رہا ہوں، دیکھیے بات پہنچ جائے تو مجھے احساس کرائیے گا، اور بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ ابو بصیر سے کہتا ہے کہ ابو بصیر، تمہارے کہنے پر تمہارے مولا کو مان تو لیا۔ سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ابو بصیر تمہارے کہنے پر تمہارے مولا کو، دیکھیے آئے ہیں، اور جو بالخصوص ہمارے یہ جو چھوٹے برادران ہیں اور جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ درس لے کر جائیں، امام ششم کی مجلس میں آئے ہیں تو یہ سلام، یہ عقیدہ لے کے جائیں اور گرہ مان لیں کہ واقعی یقین ہو تو ابو بصیر جیسا یقین ہو، کہ ابو بصیر سے آ کر کہتا ہے، ابو بصیر سے وہ کہتا ہے کہ ابو بصیر، تمہارے کہنے پر تمہارے مولا کو مان تو لیا، لیکن بتاؤ میری جنت کا ذمہ دار کون، میری جنت کا ضامن کون؟ سنیے گا عزیزان کرام، تمہارے کہنے پر تمہارے امام کو، تمہارے مولا کو تسلیم کیا، بتاؤ میری جنت کا ضامن کون؟ واقعا قربان جاؤں، اس یقین کے قربان جاؤں، اس عقیدے کے قربان جاؤں کہ ابو بصیر نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور ابو بصیر نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اپنے امام سے جنت میں دلواؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بن محمد و عالم۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے مولا سے جنت دلواؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے مولا سے جنت۔ اب یہ وعدہ کہاں ہوا؟ وعدہ ہوا ہے عراق میں،
امام کہاں ہیں؟ امام ظاہری طور پر موجود ہے کہاں؟ حجاز میں، مدینہ منورہ میں۔ زمانہ گزر گیا، حج کا موسم آیا، ابو بصیر حج کی نیت سے سرزمین حجاز پہ آئے، حج کیا۔ حج کرنے کے بعد امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچ، جب سنیے گا واقعاً جب ان پر یقین کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس یقین کی لاج بھی وہی رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے لاج رکھتے ہیں کہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اچھا انگشت بدندان ہو جاتا ہے۔ ابو بصیر وعدہ کہاں کیا؟ عراق میں کیا، کیے ہوئے بھی مہینے ہو گئے، زمانہ گزر گیا، حج کا موسم آیا، حج کر چکے، حج کر کے اب مدینے آئے۔ روایت کہتی ہے، بہت توجہ، روایت کہتی ہے ابو بصیر آئے، امام معصوم کے بیت الشرف پر آئے، دق الباب کیا، اجازت مانگی، اجازت ملی۔ روایت کہتی ہے ابھی ابو بصیر بیت الشرف میں داخل ہوئے تھے، دور سے امام پر نظر پڑی، ابو بصیر نے دور سے سلام کیا۔ جیسے ہی امام نے ابو بصیر کا سلام سنا، فوراً جواب سلام دیتے ہی کہا کہ ابو بصیر، جو وعدہ تم کر کے آ رہے ہو ہم وہ وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھئے ارادہ تھا کہ یہ تو حضرت ابو بصیر کی زندگی سے آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی، ارادہ تھا کہ امام کے ایک دو اور اصحاب کی زندگیوں سے کہ ترویج ولایت کا نظام امام نے کس طریقے سے بنایا تھا، کہ میرا وقت تمام ہو رہا، کس طرح ایک صلوات پڑھنا آپ نے بسم اللہ کہا ہے تو ایک صحابی کے متعلق اور سن لیجیے جو امامی کے مکتب فکر میں، امام کے مکتب میں پروان چڑھے، حضرت مفضل ہماری جان قربان۔ تاریخ اصحاب ائمہ میں دیکھیے، چھوٹا سا طالب علم ہوں اور آل محمد کا سب سے چھوٹا ذاکر خود کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں جتنا بھی ہم نے پڑھا، دیکھیں ماشاءاللہ اہل نظر اہل یہاں تشریف فرمائے، جتنا بھی ہم نے پڑھا اصحاب کی تاریخ میں، ائمہ کے اصحاب کی تاریخ میں، تو جملہ مفضل کے لیے ملا ہے وہ سب سے منفرد جملہ ہے۔ کسی کو امام نے کسی صحابی کو کبھی اپنا بھائی کہا ہے، کسی کو اپنا چچا کہا ہے، مثلا نہ سمجھ رہے، لیکن مفضل کو ایک عجیب مرتبہ ملا ہے۔ رجال کشی میں روایت ہے کہ جب حضرت مفضل کا انتقال ہوا ہے اور خبر امام تک پہنچی ہے تو امام نے فرمایا، ساتویں امام نے فرمایا کہ رحمہ اللہ، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے اب راحت پائی ہے، اور پھر امام نے ایک جملہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سخت جملہ، اور اس سے بڑا جملہ میں اپنے یعنی اپنے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس میں اس طریقے کا جملہ، ایک صلوات پڑھنے آپ بتائیے، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں حضرت محمد، آئیے تو اس طریقے کا جملہ نہیں نظر آیا کہ مفضل کے لیے امام نے فرمایا رحمہ اللہ، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ سنیے گا کہ امام نے فرمایا کان الوالد بعد الوالد، مولا فرما رہے وہ میرے باپ کے بعد میرے باپ جیسا تھا۔ آپ کو اس جملے کی کہیں اگر مثال ملے اور نظیر ملے تو مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں ہم آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی اہل ولا تشریف فرمائے وہ اس بات کو محسوس کریں گے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نعرے لگانے لگتے ہیں، علی علی کہنے لگتے ہیں، تو پھر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر دل ہی نہیں چاہتا رکنے کا، بس یہ دل چاہتا ہے کہ علی علی کہتے رہیں، یا علی علی کہتے رہیں، کئی دفعہ ایسا ہو نعرہ حیدری، لیکن آپ سنیں گے مفضل کس ذات کو کہتے ہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کم از کم ایک پوری مجلس ہو حضرت مفضل پر، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ مفضل کو جو مرتبہ ملا یہ کیوں ملا۔ سنیں گے مفضل کسے کہتے ہیں، رجال کشی، پھر حوالہ دے رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، جائیے گا دیکھیے گا، امام کی بارگاہ میں مفضل کا نام لیا گیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے دل چاہتا ہے بس نام ہے مولا لیتے رہیں، علی 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 کہتے رہیں، لیکن سنیں گے مفضل کا مرتبہ اور مقام کیا کہ جب چھٹے امام کے سامنے مفضل کا نام لیا گیا تو روایت کہتی ہے امام 30 مرتبہ امام کہتے رہے مفضل 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 مفضل۔
آپ سمجھ رہے؟ توحید مفضل مشہور و معروف کتاب ہے جس میں امام ششم نے توحید پر دلائل پیش کیے ہیں حضرت مفضل کے ذریعے. وہی مفضل جن سے اپنے رازوں کو امام نے بیان کیا، اپنے اسرار بیان کیے، اپنے معارف بیان کیے، وہی حضرت مفضل. اب سنیے ولایت کی تبلیغ و ترویج کیسے کی ہے، اور یہی گفتگو تمام میں. دیکھیے ہمارے یہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اور ظاہر کو دیکھ کر کسی پر بھی فیصلہ دل میں جس کے جو آتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے. ارے فلاں صاحب ان کو تو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، فلاں کو ان کو تو کبھی امام باڑے میں دیکھا نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ مجلس ماتم سے کوئی وابستگی نہیں رکھتے ہوں گے. جبکہ آل محمد کی تربیت اور تعلیم ایسی نہیں ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے کو دیکھو تو یہ سوچ کر اس کا احترام کرو کہ اس کا سن کم ہے تو اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے. کسی بڑے کو دیکھو تو یہ سوچ کر احترام کرو کہ اس کا سن زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی. اپنے برابر کی کسی کو دیکھو تو یہ سوچ کر احترام کرو کہ یہ میں اپنی خطائیں تو جانتا ہوں، اس کی خطائیں میں نہیں جانتا. میں یہ تو نہیں جانتا نا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کی خطاؤں کے اوپر پردہ پڑا ہوا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. تو یہ سوچ کر اس کا احترام کرو. یہاں معاملہ کیا ہے کہ جس کے اوپر جو دل میں آتا ہے وہ سٹیکر لگا. ہر بندہ جو ہے وہ کوئی لیبل کوئی سٹیکر لیا ٹہل رہا ہے اور جس کے اوپر چاہتا ہے وہ لگا دیتا ہے. لیکن بہرحال سنیے گا یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ رہا ہے. حضرت مفضل پر یہ الزام لگایا گیا، امام سے شکایت کی گئی. سنیے الزام لگا مفضل پر کہ مولا آئے چھٹے امام کے پاس، مولا کوفے میں مفضل اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں. اب سنیے ترویج ولایت سنیے کس طریقے سے ولایت کی تبلیغ کی گئی ہے اور کس طریقے سے ولایت کو عام کیا گیا. مولا پھر حوالہ دے رہا ہوں، رجال کشیحی میں یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جس کو دیکھنا ہو، جس کو یعنی اعتراض ہے وہ دیکھ سکتا ہے. مولا کی بارگاہ میں شکایت پہنچی مفضل کی، مفضل اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، بظاہر جو اتنے وائٹ کالرڈ نہیں ہیں، شرفاء میں جن کا شمار نہیں ہوتا، مفضل ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. مولا ذرا آپ اپنی طرف سے ڈانٹیے مفضل کو، تھوڑا سمجھائیے مفضل کو. آپ ذرا جو ہے وہ مفضل سے کہیے کہ ٹھیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے. مفضل کو دیکھیے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ مفضل جن کے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ چند احادیث پیش کی، ورنہ تو بہت زیادہ ہے. ان مفضل کی شکایت کی گئی امام ششم سے. اب سنیے ترویج ولایت کس طریقے سے ہوئی ہے، کس طریقے سے پیغام ولایت پہنچایا گیا. یہی طریقہ اب سنیے گا عزیزان گرامی، اس گفتگو تمام ہے. مولا مفضل کو سمجھائیے. شکایت کہاں پہنچی ہے؟ مدینے میں. اچھا یہ بات میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ جو شکایت لے کر گئے تھے وہ بھی کوئی معمولی افراد نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑے لوگ تھے، اور ان پر بھی ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ ہو جاتی ہے انسان سے خطا، اس نے کسی کا ظاہر دیکھا اور پھر بعض اوقات. لیکن یہ بھی اچھا ان کا دیکھیں طریقہ، جو شکایت لے کر امام کے پاس گئے ان کا طریقہ بھی کتنا اچھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے شکایت نہیں کی مفضل کی، شکایت کی بھی تو امام کی بارگاہ میں کی کہ آپ سمجھائیے، اپنے طریقے سے سمجھائیے. آپ سمجھ رہے ہیں یعنی وہ افراد بھی بہت بڑے ہیں، یعنی ان کا میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوں ورنہ وہ بہت جلیل القدر اصحاب ہیں جو مفضل کی شکایت امام کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے. مولا آپ سمجھائیے. ان کی نیت بھی غلط نہیں تھی، ان کی نیت اچھی تھی کہ آپ مفضل کو سمجھائیے، آپ اصلاح کیجئے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے بیٹھے نہ. بس سنیے گا اور گفتگو تمام ہو رہی ہے. امام نے خط لکھا، امام نے ایک خط لکھا. ان کو لگا کہ خط میں امام نے مفضل کو ڈانٹا ہوگا، کہا ہوگا مفضل دیکھو تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے شیعہ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، یہ کیا باتیں ہم سن رہے ہیں. ان کو یہی لگ رہا تھا جو شکایت لے کر گئے کہ خط میں کچھ ایسا ہی لکھا ہوگا. بہرحال امام خط لکھا، اس کے بعد اپنی مہر لگائی، ان کو دے دیا کہ جاؤ کوفے میں مفضل کو دے دینا. اب یہ افراد چلے مدینے سے کوفے کی طرف. کوفے میں مفضل کے پاس پہنچے. مفضل امام کی طرف سے خط آیا ہے. مفضل نے سنا امام کا خط ہے، چوما، آنکھوں سے لگایا، اب کھولا، خط پڑھنا شروع کیا. کیا لگ رہا تھا سب کو؟ شکایت کرنے گئے تھے تو امام نے وہی باتیں لکھی ہوں گی، مفضل کو ڈانٹا ہوگا، مفضل کو سمجھایا ہوگا کہ مفضل ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، یہ وہ باتیں. سنیں گے اس میں کیا لکھا ہے. اس خط میں لکھا ہوا تھا، مفضل نے ان سب کے سامنے وہ خط پڑھا، کھولا کہ دیکھو امام نے لکھا ہے اس میں کہ اتنے پیسوں کی اس وقت ضرورت ہے، انتظام کر کے بھیجو.
ابھی جتنے گئے تھے یہ سب سوچنے لگے اس میں نہ امام نے اس شکایت کا ذکر کیا ہے، نہ مفضل کو کچھ سمجھایا ہے، نہ مفضل سے کچھ تلخ لہجے میں بات کی ہے، ہم کیا بات لے کر گئے اور امام کیا لے کر رہے ہیں؟ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، انتظام کر کے دو۔ بہرحال امام کا حکم تھا آمنا و صدقنا۔ مفضل نے کہا دیکھو، اچھا وہ رقم بہت بڑی رقم تھی، بہت زیادہ، اس میں جو ہے وہ مجھے اس وقت وہ نمبر یاد نہیں آ رہا، امام نے کئی ہزار درہموں کا اس میں ذکر کیا تھا، اتنے مجھے اس وقت مجھے چاہیے، انتظام کرو۔ مفضل نے وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ان سے کہا کہ بتاؤ کون کتنا دے سکتا ہے اس میں، بتاؤ۔ امام کے پاس پیسے بھجوانے ہیں۔ اب وہ جتنے تھے وہ سب بھی بہت جلیل القدر ہیں، میں ان کی میں سے کسی کی یعنی ان کی شان میں جسارت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں درجات میں فرق تو ہوتا ہی ہے نا، سلمان اور ابوذر کے درمیان فرق تھا، ابوذر اور مقداد کے درمیان فرق تھا، کتنا تھا؟ تو ان کے سامنے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہا بتاؤ کون اس میں کتنا تعاون کر سکتا ہے؟ کہنے لگے تو بہت بڑی رقم ہے، ہمیں گھر جانے دو، ہمیں انتظام کرنے دو، ہمیں دیکھنے دو، حساب لگانے دو، ہم بتاتے ہیں، وقت لگے گا، ہو جائے گا انتظام انشاءاللہ، لیکن وقت لگے گا، ہمیں جانے دو۔ جانے لگے، مفضل نے کہا رک جاؤ، کھانا کھا کے جاؤ، آئے ہو اتنے دور سے، ابھی دسترخوان لگ رہا ہے، کھانا کھا کے جاؤ۔ دسترخوان لگا، اور یہ ہوا کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہوا، ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ جتنی دیر میں وہ کھانا کھا رہے تھے اتنی دیر میں مفضل گھر سے برآمد ہوئے۔ وہی سارے افراد جن کے لیے شکایت کی تھی کہ مفضل اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، مفضل نے ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام کا خط سنایا، سنانے کے بعد کہا کہ بتاؤ اتنے پیسوں کا مطالبہ ہے، تم میں سے کون کتنا کر پائے گا؟ لوگوں نے کہا مفضل یہیں رکو۔ لوگ اپنے وہ جو لوگ تھے وہ سب اپنے گھروں کو بڑھے، کسی نے اپنا گھر بیچا، کسی نے دولت بیچی، جائیداد بیچی، جتنے ابھی کھانا تمام نہیں ہوا تھا کہ وہ سارے لوگ اتنی دولت جتنی امام نے اس خط میں لکھی تھی اتنے پیسے جمع کر دیتے ہیں مفضل کے گھر میں۔ ادھر وہ دولت جمع ہوئی، مفضل کے سامنے نہ انہوں نے شکایت کا ذکر کیا ہے نہ خط میں شکایت کا ذکر ہے، لیکن خدا جانے مفضل کے اس منزل پر فائز تھے کہ ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا دیکھ لیا میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا تھا، تمہارے امام نے تم سے کچھ مانگا اور تم نہیں پورا کر پائے۔ اب مفضل کا انداز ترویج ولایت دیکھو، ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ مفضل کا انداز ترویج ولایت دیکھو، ہے نا۔ اس میں میں نے ایک لفظ جو ہے وہ اس کو بدل دیا، اور جان بوجھ کے بدلا، چونکہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی تشریح کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مفضل نے ایک جملہ کہا تو بہت سخت جملہ ہے کہ تمہارے امام نے تم سے کچھ مانگا اور تم پورا نہیں کر پائے، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد بہرحال یہ ترویج ولایت تھی جو مفضل کوفے میں کر رہے تھے ان افراد کے ساتھ جو مفضل کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، کس کس طریقے سے ولایت پہنچائی امام ششم، اور سے ولایت نہیں، دیکھیے امام ششم کی آپ زندگی اٹھائیے تو یا آپ کو ترویج ولایت نظر آئے گی اور یا تبلیغ عزا نظر آئے گی۔ وہ ساری احادیث جو عزاداری کے حوالے سے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، زیادہ تر احادیث ان میں سے امام ششم کے ذریعے ہم تلک پہنچی کہ کبھی امام مسمع سے فرما رہے ہیں کہ مسمع آ رہے ہیں امام کی بارگاہ میں، کامل الزیارات میں موجود ہے، امام نے مسمع کی طرف دیکھا اور فرمایا مسمع ہمارے جد کی عزاداری کرتے ہو، ہمارے جد پہ روتے ہو؟ تو مسمع نے جواب دیا، اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا ادھر محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے کہ میرا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، میرے چہرے سے آثار حزن ظاہر ہوتے ہیں، میرے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے چہرے سے آثار حزن ظاہر ہو رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مسمع اس کا اجر تمہیں اس وقت ملے گا جب تمہاری جان یہاں پہنچ جائے گی۔
اور پھر امام فرماتے ہیں جب وقت موت آئے گا، وقت نزا آئے گا، تو تم دیکھو گے کہ ہمارے جد رسول اللہ اور ہمارے جد امیر المومنین تمہارے سرانے موجود ہیں اور ملک الموت سے وصیتیں فرما رہے ہیں تمہارے متعلق۔ اب امام نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ملک الموت ایک باپ سے زیادہ تم پر مہربان ہے وقت موت۔ گویا رسول اللہ تمہاری موت کے وقت کہیں گے ملک الموت سے، کیا ملک الموت اس کی روح آہستہ قبض کر، یہ میرے بچے پر روتا تھا، یہ میرے لال حسین کا ماتم کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، کتنی روایات جو ہم تک چھٹے امام کے ذریعے پہنچی، بس وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یہ مراسم عزا، یہ عزاداری کے طریقے، یہ ہم تلک اس امام کے ذریعے پہنچ رہے۔ کبھی امام کی خدمت میں ہمیری آ رہے اور امام فرما رہے کہ ہمارے جد کا مرثیہ سناؤ، کبھی جو ہے امام کی بارگاہ میں جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں شعراء آ رہے ہیں، امام اپنے جد کے مرثیے کی فرمائش کر رہے ہیں، اور کبھی امام فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے، اپنے چاہنے والوں سے وہ مشہور و معروف جملے کہ من بکا علی الحسین، جو روئے میرے دادا حسین پر، یا رلائے میرے دادا حسین پر، یا رونے جیسی صورت بنائے حسین پر، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ جو روئے رلائے رونے جیسی صورت بنائے، جو روئے رلائے رونے جیسی صورت بنائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے احسن سعید صاحب یہاں تشریف فرمائے، مجھے اس وقت علامہ نسیم امروہوی کے مرثیے کے 2-3 بند یاد آ رہے ہیں، انہوں نے اسی روایت کو نقل کیا اور نظم کیا ہے، میں انہی کے بند سنا دوں اور مجلس تمام ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قول صادق ہے، سنیں امام صادق کی مجلس میں آئے ہیں، وہ علامہ نسیم امروہوی فرما رہے ہیں کہ قول صادق ہے، سنے دل سے غلامان حسین، جو بھی غم میں میرے دادا کے کرے شیون و شہد، یعنی روئے، جو بھی غم میں میرے دادا کے کرے شیون و شہد، یا رلانے کو پڑھے حال امام کونین، یا اس صورت سے یہ اظہار کہ دل ہے بے چین، اجر عرفان امامت بے یقین بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے، میرے نانا، آپ سنیے گا، اسے فردوس بری بخشیں گے۔ کیا قیامت ہے، فرماتے ہیں کتنی حسرت تھی ائمہ کے دلوں میں، اماموں کے دلوں میں، کہ ان کے دادا حسین کی فرش عزا بچھائی جائے، حسین پر رویا جائے، حسین پر رونے کا اہتمام کیا جائے۔ فرماتے کہ اجر عرفان امامت میں یقین بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے۔ فرماتے اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا، کہتے اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا، جا بجا ہونے لگی مجلس شبیر بپا، اپنی کفشوں کو، اپنے نالین کو، اپنی کفشوں کو جہاں چھوڑتے تھے اہل عزا، بیٹھ جاتے تھے وہاں چپکے سے آ کر مولا۔ فرماتے بارہا دیکھے گئے بزم میں غمخاروں کی، صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بارہا آپ سب جانتے ہیں کہ امام ششم کے گھر میں آگ لگائی گئی، آپ سب جانتے ہیں کہ چھٹے امام، ابھی آپ سنیں گے اور انشاءاللہ کل بہترین خطبہ و ذاکرین کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، آپ ان سے تفصیل سے سنیں گے مسائل، اور ابھی آپ یہ روایات سنیں گے کہ امام معصوم کے امام ششم کے گھر میں آگ لگائی گئی۔ فرماتے ہیں نسیم صاحب اس منظر کو نظم کرتے ہیں، بس آخری بند و مجلس تمام، فرماتے ہیں کہ بارہا دیکھے گئے بزم میں غمخاروں کی کیا قیامت ہے، صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی۔ فرماتے ہیں کہ ان مجالس کے جو منصور کو پہنچے اخبار، خدا کی لعنت ہو منصور دوانیقی ملعون پر، فرماتے ہیں ان مجالس کے جو منصور کو پہنچے اخبار، جذبہ قتل شہیدین ہوا پھر بیدار۔ فرماتے ہیں کہ جلوہ گر آپ تھے ایک حجرے میں اور چند انصار، آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، آگ لگوا دی۔ کیا قیامت کی بیعت کہی ہے، فرماتے آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، کہتے مچ گیا غل، مچ گیا غل، پسرے صاحب معراج جلا، ہائے گھر فاطمہ کا تیسری بار جلا، مچ گیا غل پسرے صاحب، سمجھے آج گھر فاطمہ کا، ہائے گھر فاطمہ کا تیسری بار جلا۔ کیا مطلب، فرماتے ایک دفعہ تب جب امام صادق کے گھر میں آگ لگائی گئی، ایک دفعہ تب جب حضرت سیدہ کے دروازے پر ملائین آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہوئے، اور ایک دفعہ تب فاطمہ کا گھر جلا جب شام غریبہ میں مولا حسین
थी, जब असबाब लूटे जा रहे थे, जब चादरें छीनी जा रही थी, जब सकीना बीबी का दामन चल रहा। अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज। खुदाया मेरी बारगाह में दुआ है कि जल्द अज जल्द हमारे मौला को उसने ज़हूर अता फरमा, हमें उनके ज़माने ग़ैबत में उनकी मोहब्बत, उनकी वलायत और उनके इंतज़ार और उनकी इताअत और उनके दुश्मनों से बराअत पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ वो ज़हूर फरमाए, तो हमें तौफ़ीक़ नुसरत और तौफ़ीक़ इताअत नसीब फरमा। खुदाया इस वक्त जो तमाम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान और माल खून ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, बिलख़ुसूस मोमिनीन ईरान की हिफाजत फरमा, तमाम रोज़ों की तमाम अतबात आलिया की हिफाजत फरमा। खुदाया उन्हें अपनी हुज्जत के ज़हूर के ज़रिए ग़लबा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यद निसाए आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम मौलाया गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुनज़िफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीफ़ुन नफूस, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अजम या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिबुल ज़मान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकतल कुरान मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़माना हाज़रल्लाहु ताला फज़लहु लक अंसारक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है कि आज खमसे की पहली मजलिस आली जनाब मौलाना क़म्बर आबदी साहब ने ख़िताब फरमाई, कल वक्त की पाबंदी से दूसरी मजलिस आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है, तमाम मोमिनीन से शिरकत गुजारिश है। आप पे भी चल रहा है क्या? सही हम देखते हैं। नीचे एक पोस्टर नहीं हरा वाला, उसमें देखो उसके नाम के नीचे वैसे वैसे लिखा हो, वो सब देना होगी वैसे से आया ना, लिख देना। मोबाइल है? हाँ नहीं, मैंने उठाया नहीं।